آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تلاوت کر لی جائے تے اس تو بعد شرینی نہیں ونڈی جاندی، نہ کو دیگا دے منہ کھل دینے، ایک کام کرن تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا جاتا ہے۔ بولو کی کیتا جاندہ ہے؟ درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا فلانے نہ رابطہ ہوئے، فلانا بندہ بڑا تکڑا ہے، امیر ہے، چنگا لینڈ لارڈ ہے، میرا نہ انہوں رابطہ ہو جائے، فلانا ایم پی اے وے ایم این اے میرا انہوں رابطہ ہو جائے۔ کیا اسی یہ نہیں چاہتے کہ ساڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رابطہ ہو جائے؟ بولیے سب چاہتے ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رابطے دی سب تو آسن ترین صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا۔ تو ربط قائم ہوئے تو پھر قربت آسان ہوندی ہے۔ تو جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب ملدا ہے نا، انہوں میرا اللہ شان پتہ کی دیندا ہے؟ وہ التحیات بیندہ نماز وچ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، جدوں پڑھ دے چر محبوب لو جواب نہ آوے اگوں نہیں پڑھدا، جنہ چر کو جواب نہ آوے۔ حضرت امام ادروس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے خاندان دے اندر ایسے اولیاء کاملین گزرے نے کہ جڑے جدوں التحیات واسطے بیندے سن السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دے سن نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سلام دا جواب آ جانا۔ سارے بولو سارے بولو سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دوسری باری پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیسری باری پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ويا رحمة للعالمين ويا راحة العاشقين صلى الله عليه وسلم۔ زینت مسند صدارت، رونق محفل، شمع محفل، رونق بزم عاشقاں، گلے گلشن سادات، مخلصی فی اللہ، محبی فی اللہ، محبوبی فی اللہ، پروردہ آغوش ولایت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید فیض محی الدین شاہ صاحب گیلانی چشتی نظامی مدد اللہ الاقدس۔ عرس پاک دی اس خوبصورت اور باوقار اور پرسعادت محفل پاک اندر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، مشایخ اعظام، حفاظ کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان، شیریں لسان، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یہ مقدس محفل اراس مقدسہ بڑی پرنور ہے، بڑی روحانی، ساڑھے گناہاں دی معافی دا سبب بن دی ہے۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر الصالحین کفارہ، اللہ دے صالح برگزیدے اور نیک بندیاں دا ذکر کریے نا، گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی بلا پیر سید مخدوم محی الدین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ عالم قبلہ پیر سید منیر محی الدین شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور ضیاء الامت مفسر قرآن عظیم سیرت نگار جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ اور تکلیف فقر دے عظیم تاجدار، جنہ نے جنگل نو منگل بنایا، حضور بابا جی صوفی محمد برکت علی صاحب لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان چار ہستیاں دا اس سے پاک ہے، اور اللہ دی بارگاہ جو اسی انہاں چوہاں دی نگاہ دے طالب، اللہ سانو ان ہستیاں دی نگاہ کاملہ نصیب کرے اور مکمل فیضیاب فرمائے۔ شروع وچ گل میں اپنے عقیدے دی کرنا چاہتا، اج کل دور ہے سوشل میڈیا کا، ساڈا جڑا نوجوان ہے نا وہ یا تے ویسے ادھا پاگل ہو گیا کتاباں ویکھ ویکھ کے، سکولوں کالجز اور یونیورسٹی دیا کتاباں، تے 2 نمبر تے 10 نمبر مولویاں نو سن سن کے انہیں اپنے ایمان کی تباہی کا سامان پیدا کر لیا۔ عالم وہ جڑا تینوں کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے لے کے آئے، عالم وہ جڑا تینوں محبت صحابہ کا درس دے دے، عالم وہ جڑا تینوں محبت اہل بیت کرام کا درس دے دے، اور عالم وہ جڑا تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اولیاء دے داروں تے لے کے آئے۔ چونکہ بدبخت علماء سو وہ اج کل کرتے کی کرتے ہیں کہ جنیاں آیتاں اللہ نے قرآن پاک وچ بتاں واسطے نازل کیتیاں نے نا، وہ سارے دیاں ساریاں چک کے آیتاں اللہ دے ولیاں اوتے فٹ کر دے دے۔ اندر دیکھو جی اللہ فرماتا ہے یہ جڑے کچھ نہیں کر سکتے من دون اللہ، اللہ تو علاوہ جڑے نے کچھ نہیں کر سکتے، یہ درس دیں گے، حالانکہ انہاں لعنتی گروہاں نوں پتہ نہیں اس گل دا کہ من دون اللہ اے ہور نے تے اولیاء اللہ اے ہور نے۔ اے بات نوں توجہ نہ سمجھ لو، مت قیامت نوں آکھیا جی یا اللہ سانوں تو پتہ سی، اسی تے ایویں 2 نمبریاں دے ہتھے چڑھ گئے، یا اللہ سانوں سمجھ نہیں سی۔ من دون اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی قسمیں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اولیاء اللہ اللہ دی دتی پاور نال سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تو موٹا جہا فرق بیان کرا، جن بت کعبہ وچ پئے سن وہ کوئی کر سکتے سن؟ بولو نہیں، کیونکہ ایتاں تے نازل ہوئی بتاں واسطے اودے رات وچ بتاں دی مذمت وچ وہ کوئی کر سکتے سن؟ بولیے جڑا بڑا سوکھا بندہ سی نا مکے شریف دا، انہیں سونے دا بت بنایا سی، جڑا اس تو گھٹ امیر سی انہیں چاندی دا بنایا سی، جڑا اس تو گھٹ امیر ہوندا سی وہ لوہے دا بنا دیندا سی، پھر جڑا اس تو گھٹ امیر ہے وہ مورتی پتھر دی بنا لے، کسی نے جناب مٹی دی بنا لے، یعنی جیویں دی اودے کول کیپیسٹی اور صلاحیت سی اودے مطابق اس نے اپنے بت تیار کیتے۔ لیکن توجہ، لیکن جڑے بت مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ تلنا وچ پئے سن وہ کچھ نہیں سن کر سکتے، اینے من دون اللہ، لیکن جڑے اللہ والے نے وہ پتہ کی کر سکتے نے، مدینہ شریف ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے مدینہ شریف تو 300 میل
دے خلاف برسر پیکار سن دورے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا دور پا گئے. آپ ممبر تے خطبہ جمعہ دے دیا. آپ نے مدینہ شریف ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کے فرمایا تین باری یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ وال دھیان کر, پہاڑ والوں پچھوں دی تواڈے تے کافر حملہ کرنا چاہتا ہے. کتھے مدینہ شریف تے کتھے دہاوت. 300 میل دا سفر ہے, 300 میل دا, 300 کلومیٹر نہیں. اگر اللہ والا کاری کوئی نہیں سکتا کہ آوازاں مدینہ شریف کھلو کے کنوں دیندا ہے. جڑا ستا ہے وہ بالکل ستا رہے, جڑا قرآن و حدیث سمجھدا پیا وہ ذرا بولے سبحان اللہ. کیونکہ جے لنگر دا انتظار ہے تے او تے نصیباں نال برکت دے ویڑے لبنا, تے جے قرآن و حدیث دی گفتگو دا انتظار ہے پھر وہ شروع سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پہلا دسیا, میں پہلے اپنے عقیدے دی رقم وضاحت کروں کہ اسی 7واں سالانہ عرس منا رہے ہیں. اسی کو ایویں منا رہے ہیں سبحان اللہ, ٹھیک ہے, اسی کو ایویں منا رہے ہیں. سنیے توجہ سے بات کو اور سمجھیے اس بات کو. سبحان اللہ توجہ ہے, بولیے کتنے نام دا میدان مدینہ شریف تو کتنا سفر ہے؟ 300 میل. 300 میل تسی ایتھے کھڑے ہو کے آواز دے وہ کتنی دور جائے گی؟ رات دا پچھلا پہر ہوئے, ساڈا کوئی جٹ بھرا زمیندار بھرا پانی لا کے بیٹھا پیڑی وچ, انہیں نال دے بیلی نو آواز دینی ہوئے تے سہری ویلے آواز ذرا دور ٹر جائے گی. کنی کو چلی جائے گی؟ کوئی 10 پیلیاں دور, 15 پیلیاں دور, چلو 20 ایکڑ دور لا لو, حد کر لو 1 کلومیٹر تک تہاڈی آواز چلی جائے گی. وہ جڑا من دون اللہ ہے وہ تے اٹھ کے ٹر بھی نہیں سکدا. جڑا من دون اللہ ہے وہ کسی دی سن بھی نہیں سکتا. وہ جڑا من دون اللہ ہے وہ کسی دا نہ سمار سکتا ہے نہ پکار سکتا ہے. لیکن جڑا ولی اللہ ہے وہ مدینہ منورہ وچ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کھلو کے آواز دے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل. وہ ساریہ پہاڑ کا دھیان کرو, وہ جو حملہ ہونے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تے مراد 25 لاکھ نبوی کے حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دتی آواز میدان میں پہنچ دیے پئی اور اتنے حضرت ساریہ نے آواز سن لی. انہاں پہاڑ وال دھیان کیتا تے لشکر جرار اور کافراں دا, لیکن انہاں نے کیتا مقابلہ, بے ناظر فتح ہو گئی. تے جدوں قاصد فتح دا پیغام لے کے مدینہ شریف آیا نا, وہ پیغام پر وہ سنیا لے کے آن والا جدوں پیغام لے کے آیا نا تے آ کے آندا ہے جے آواز نہ ہوندی نا تے اسی بالکل فتح حاصل نہیں کر سکتے. سانو مدینہ شریف ایک آواز آ گئی جس آواز کی وجہ اللہ نے سانو کامیابی عطا فرما دی. وہ آواز کس کی تھی؟ بولیے, بولو بولو بولو, آواز کتنی سی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز سی. اور آپ نے مدینہ شریف کھلو کے آواز دیتی کیوں؟ انہوں نے پتا سی اسی من دون اللہ نہیں, اسی اللہ والے ہیں. ہم اللہ والے ہیں. اور جو من دون اللہ ہوتا ہے, اللہ کی قسم قرآن ہے پڑھا ہوا میرے ساتھ میں رکھو, میں حنفیہ بیان دیتا ہوں والے سنت کا ذمہ دار فرد ہو کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جو من دون اللہ ہے رب کعبہ کی قسم وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو اولیاء اللہ ہیں وہ چاہے تو لاہور میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کعبہ بھی دکھا سکتے ہیں. پوائنٹ لگا دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرمایا کیا اندھے اور بینے یعنی نہ پینے اور بینے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. کیا بینے اور نہ پینے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کو نظر آتا ہے ایک کو نہیں آتا,
باہر چوجا بندہ کھلو گیا پہلا تو ایک جی نہیں سیانے بندے آخر گے اور فیصلہ صحیح کر دونوں ایک جے نہیں ایک نو دستا ہی ایک نو نہیں دستا چلو میں دوسری جگہ پیش کر دینا قرآن پاک دی رب العالمین نے فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان کرو اس بات کا کہ کیا علم والے تے بے علم جاہل برابر ہو سکتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پڑھے لکھے تے ان پڑھ تو میں برابر ہو سکتے ہیں یہ کو باہر ہے بندہ گل کر چھڑے پڑھے لکھے دا کیڑی گل ہے جناب ان پڑھ بھی چنگے نہیں گے اکو جے ہی نے دوویں گے یہ ثابت ہوا قرآن دے فیصلے کے خلاف ہے ہن میں پوائنٹ لگا تو دیر تک توجہ نہ سن لو جیڑا رب بینے نو تے نبینے نو برابر نہیں ہون دیندا جیڑا رب پڑھے لکھے نو تے ان پڑھ نو برابر نہیں ہون دیندا اور رب کدوں چاہے گا کہ من دون اللہ دے اولیاء کا برابر ہو جائے کیا بات ہے سمجھ آئیے تو کہاں بولو سبحان اللہ نہیں آئی تو پھر میں شروع کرتے ہیں سبحان اللہ جب اللہ یہ نہیں چاہتا کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو اور محبوب کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے محبوب آپ اعلان کرو کیا پڑھے لکھے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نہیں ہو سکتے کیا بینے اور نبینے برابر ہو سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے استفہام انکاری ہے نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ہو سکتے وہ جس طرح پڑھا لکھا اور بے علما برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح من دون اللہ اور اولیاء اللہ بھی کبھی برابر سارے بولو کبھی برابر نہیں ہو سکتے میں پھر اپنا جملہ تیسری قرآن لگا کہ من دون اللہ اللہ دی قسمیں خود نہیں کر سکتا لیکن جڑا اولیاء اللہ نے ایک جان تے قرآن شریف تینا پیریے اٹھا کر کے ایک باری آنکھ بند کرا کے آنکھ تلوار تے سامنے تمہیں خزرہ شریف نظر آ جانا میرے اللہ نے پاور دی ہے میرے اللہ نے طاقت دی ہے میرے اللہ نے استطاعت دی ہے استعداد دی ہے اور صلاحیت عطا کی ہے یہ قدرت عطا کی ہے کہ جس وقت جو چاہے اللہ کی عطا سے کر لے کیوں یہ وہ ہیں جو من دون اللہ نہیں ہیں یہ وہ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں یار دوست یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں اور من دون اللہ یہ غدار ہوتے ہیں جی یہ جو من اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جو من دون اللہ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے صحیح بات ہے اللہ جب بھی تعریف کرتا ہے اولیاء اللہ کی کرتا ہے من دون اللہ کی نہیں کرتا من دون اللہ کی تو اللہ خود فرماتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ جو گٹھلی ہوتی ہے نا کھجور کی اس کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے یہ وہ نہیں بنا سکتے لیکن اولیاء اللہ اللہ والے وہ کیا بنا سکتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ کے قرآن میں موجود ہے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں مٹی کیا مٹی میں تمہارے واسطے مٹی بچوں ایک مورتی بنانا پرندہ یہ قرآن پاک ہے عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بنایا جو چمگادڑ ہے نا چمگادڑ یہ ہے وہ بنایا فانفخ فیہ فرمایا میں پھونک مارنا دے وچ میں یہ تو بھی سمجھ آ گئی پھونکا یہ نہیں پھونک سے کیا ہوتا ہے حقیقت بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کالو تلا دام میں نہیں رکھیا میں کہ کروا دوں پتہ لگ جائے انڈیا کئی جانور اتنے بھی ہے جڑے پتہ کیا آنے لے اللہ والے کو گیان کی لفظ ہے کہ بالکل اس طرح کے پاگل ہوتے ہیں جی ساری عمر ڈاکٹر کو نہ گئے ہوتے گھر بہ کے میں نہیں جانا کیونکہ ڈاکٹر کو کی لگتا ہے تو سیاح بندہ کو پوچھے گا وہ عقل دیا دشمن کبھی ڈاکٹروں کو گئے ہیں
نہیں جی انہوں نے کہا تو گیا ہی نہیں تم دسیے کہ تینوں کی پتا ڈاکٹروں کی لبدا ہے. وہ ڈاکٹر کو جائیے تو دوائی لبدی ہے, انجیکشن لبدا ہے, سیرپ لبدا ہے, پھر اللہ شفا دیندا ہے. ڈاکٹر کو جاؤ, حکیم کو جاؤ, طبیب کو جاؤ, مالک کو جاؤ, تانوں شفا لبدی ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال کو پوچھے لے میں تے کدی گیا ہی نہیں اللہ والیاں کول کی لبدا ہے, وہ کدی گیا ہے نہیں, پھر تینوں دسیے کی کوئی اللہ والیاں کو جائیے تے اللہ مل جاندا ہے. اللہ والے کو جائیے کچھ نہ لبے تانوں تے مولا ملتا ہے. کی ملتا بولو؟ خالی نمازاں پڑھن دے نال, خالی روزے رکھن دے نال کچھ بھی جگہ بتا جنہ چر تک دل دے اندر پیار نہ ہوئے, اللہ دی محبت نہ ہوئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ ہوئے, اولیاء کرام دا پیار نہ ہوئے, اس ویلے قرآن پاک دا فیصلہ ہوندا ہے سامنے نظر آنے, جس ویلے حالت قیام دے اندر آنا ہے اس ویلے کی پڑھنا ہے اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مینوں صراط المستقیم تے چلا دے, مینوں سیدھے رستے تے چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ مینوں انہاں دے رستے تے چلا دے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے, جڑے تیرے نام یافتہ لوگ نے, جڑے تیرے منہ لے لوگ نے. وہ کون لوگ نے؟ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر فرمایا وہ لوگ ہوتے جنہاں دی شان ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وہ چار گروہ ہوئے جنہاں تے اللہ دیا انعام کیتا ہوا میرے اللہ نے. وہ اللہ کے نام یافتہ بندے نے, وہ اللہ کے منہ لوگ نے. یا اللہ کڑے کڑے نے فرمایا میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, پہلا گروہ نبیاں لائے, والصدیقین دوجا گروہ صدیقاں لائے, والشہداء تیجا گروہ شہیداں لائے, والصالحین چوتھا گروہ اللہ دے پیارے بندیاں لائے, اللہ دے ولیاں لائے, اللہ دے صالح تے برگزیدہ بندیاں لائے. جنہ چر انہاں دی محبت تیرے دل وچ نہ ہوے, خالی قیام دا فائدہ نہیں, خالی رکوع دا فائدہ نہیں, خالی سجدے دا فائدہ نہیں, خالی تحیات پڑھن دا فائدہ نہیں, خالی تکبیرات تے تحلیلات تنجیدات تے تکبیرات پڑھن دا فائدہ نہیں, خالی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم دی صدا دین دا فائدہ نہیں. جنہ چر تک اللہ دے پیارے کلیاں دا کوئی غلام نہ بن جائے دی بجائے میں پہلے دلیل پیش کر دیتی ہے. جدوں قیام کرنا ہے وہ دعا مانگنا ہے, یا اللہ کلیاں دے رستے تے چلا دے, نیک بندیاں دے راہ تے چلا دے, نبیاں دے راہ تے چلا دے, صدیقاں دے راہ تے چلا دے, شہیداں دے راہ تے چلا دے. اللہ تیرے جڑے پیارے بندے نے انہاں دی راہ تے چلا دے. وحسن اولئک رفیقا, کتنا اچھی سنگت ہے انہاں دی, کتنا اچھا ساتھ ہے انہاں دا. تے دوسری گل میں دلیل دے طور تے یہ کرنی چاہنا وا مسلمان بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا ہے جس میں جو میں استدلال پیش کرنا پیا. اور دوسری دلیل سنتے ہوئے جنہ چر بخاری شریف پڑھے گا, جنہ چر تک ڈب کے نہیں پڑھے گا بخاری شریف تینوں تیری گل کوئی نہ لبے گی. لیکن میں تینوں دسنا ابواب التواضع کے اندر روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب فرماتا ہے پیا من آبا لی ولیجن فقد آزمتہو بالحرب, جڑا میرے کسے ولی دی دشمنی کرتا ہے میں اللہ انہوں جنگ دا چیلنج کرنا وا, میں اللہ انہوں جنگ دا چیلنج کرنا وا. اللہ دے جنگ دا چیلنج کی ہے, اللہ تے صراط پاک تے لا دے گا, صراط مستقیم تو ہٹا دے گا. لیکن اللہ دے پیارے بندیاں دے نال جدوں تو اپنا تعلق قائم رکھے گا انشاءاللہ تعالی تیرا ایمان تو لے گا نہیں, تیرا ایمان ختم نہیں ہوئے گا, بلکہ تیرے دل اندر اللہ ہو دیاں ذرا پیدا فرما دے گا. لیکن او دے واسطے ضروری ہے تیرا تعلق اپنے مرشد دے نال قائم ہوئے, اللہ دے پیارے بندیاں دے نال تیرا تعلق قائم ہوئے. وہ کتے بیعت کی جو بغیر نہ مر جائی, کتے بیعت اللہ دے ولی دے ہاتھ میں چھاتی کیوں بغیر نہ دنیا تو ٹر جائی. یہ بڑا کام دیاں گلاں نہیں, انہاں نوں ذہن اندر نقش کر لے. جدوں بیعت کرنا ہے تیرا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک جا پہنچدا ہے. ہو سکے اللہ کرم کرے تو قبر جاوے تے تیرا
مرشد اوتھے جا کے بھی اللہ دی عطا نال تیرے تے کرم فرما سکدا یہ کوئی عام چیزاں نے جنہاں نوں تو ریجیکٹ کر دیوے جویں فلاں سوشل میڈیا حضرت علامہ مولانا فیس بک شاہ صاحب اج کل یہ چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا تے نرائی رولانا صحیح گل ہے فیس بک صاحب میں انہاں کو پوچھیا سی میں انٹرنیٹ پیر انٹرنیٹ صاحب کو پوچھیا سی مسئلے آپ نہ کوئی علم نہ کوئی عقل لیکن شعور دی دنیا وچ قدم نہیں رکھنا آپ مسئلے لے کے رزلٹ کڈیو بغیر اتریاں گلاں لے کے اپنے ایمان نوں برباد کر لینا ہو سکے جو علماء دے قدماں وچ بیان کرو اولیاء کرام دے قدماں وچ بیان کرو ایتھے آ کے تو مولا دے راز لبھن گے مولا دا پیار لبے گا مولا دی نسبت لبے گی یہ واسطے میں چھوٹی جی بات لگا کرن تے سنیا نے بڑی توجہ دے نال حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ توسا شریف والے میرے پردادا مرشد سبحان اللہ چشتیاں دے بادشاہ سبحان اللہ جی خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے نے ویکھو اللہ والے کرو کی لبدا ہے پر وہ آئے تے صحیح سبحان اللہ آ رہے نے رستے دے اندر کچھ بچے نے ایک بیری ہے وہ بچے بیری نو بٹے مار رہے نے بیری نو بٹے مار رہے نے ایک بچہ خواجہ صاحب دے آ کے لگ گیا قسم دے آپ کھلو گئے فرمایا وہ بچیو اوے بیری نو پتھر کیوں مار دے انہاں گلی بیر دے دیے پتھر مارو تے بیری واہ سبحان اللہ کیا بات پتھر مارو تے میری پھیر دیندی ہے ہن ذرا جا کے سنیا اگلا جملہ آپ دا دریائے رحمت جوش وچ آ گیا فرمایا اے تے بیری ہے سبحان اللہ اے پتھر مارو تے بیر دے مینوں ماریا جے میں کچھ بھی نہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ بولو کسی ہو فرمایا انہوں مٹے کیوں مار دیو پتھر کیوں مار دیو روڑے کیوں مار دیو ٹھیما کیوں مار دیو انہاں کیا بابا جی اس واسطے مارنے ہیں بھائی انہوں پتھر ماریے سانو پیر دے دیئے فرمایا کمال ہو گئی ہے بچیوں انہوں پتھر مارو ہے پیر دے دیئے میں نو پتھر مارے آجے میں کچھ بھی نہ دے گا فرمایا بچیوں قریب آ جاؤ جدو قریب آئے آپ نے فرمایا پامیں ماریا ایک نے لگا دے انہوں نہیں نیٹو میں لیکن یاد رکھیا جے جب اللہ کا ولی نگاہ کرم کرتا ہے پھر ایک پھیری کرتا جتنے آتے ہیں سب پہ فرما دیتا آپ کی نگاہ کرم ہوتی دیر اللہ نے ہونا سارے بچیاں نو اپنا ولی بنا لیا ہے انہوں اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے نہ نظر کرم لین واسطے آئے نہ کوئی بھیک منگن واسطے آئے نہ کوئی اللہ دے ولی کرو خیرات لین واسطے آئے نہ نظر کرم دے متلاشی بن کے آئے نے بلکہ آئے کالے واسطے نے انہوں نے بیری تو پیر لینے سر لیکن اللہ دے ولی دا دریا جوش میں جایا فرمایا ادھروں پیر لب دے لے میرے والا جو نگاہ کرم لب جائے ایک بات اور سنیے میاں محمد بخش صاحب جیلمی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ ایک دن کھڑی شریف جنہوں نے حاضر دی ہے دربار میں کھڑی گئے ہیں کھڑی شریف اللہ جلدی موقع دے کھڑی شریف بڑی روحانیت اس مزارے کو رنوات ہے کیونکہ آپ کا مرشد مزار قریب ہے بالکل قریب ہے ایتھے کر کے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جو وہ تھے پرلی دیوار کو آپ نے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے بڑی روحانیت ہے جا رہے ہیں ایک بندہ وہ
بڑا جلدی نہیں سی آندا ہے حضرت صاحب پیچھے ہو جو راہ دے دیو حضرت صاحب پیچھے ہو جو میں راہ دے دیو فرمایا پھر بدی آپ نے اس ویلے مصرا یا کیا جی فرماتے نے راہ دے ہر کوئی اپنے مرشد کریم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کیا زندہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا مشکل کشا علی حاجت رضا علی حسب اللہ علی جد اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا پیر علی سیابہ دا مشیر علی تے میرا تیرا پیر علی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ وچ پہنچ اے تینوں کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچا دیں گے اس واسطے ضروری ہے کہ بے مرشدہ نہ ٹر جائیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دنیا کے رہ کے جدا کوئی مرشد نہیں وہ دا مرشد شیطان ہوتا ہے یہ بیعت کرنا یہ سلسلے میں چونا یہ صحابہ دی سنت ہے اس واسطے جدو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں پہ بیعت فرمائی ہے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے مازاد دے کاجل والیا فتحہ دے چہرے والیا واللہدیاں زلفر والیا آمین دیا کدنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے انتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ نے تیرے ہاتھوں دے بیعت کی دی ہے انہاں تیرے ہاتھوں دے نہیں بلکہ میرے دے بیعت کی دی ہے انہاں نے ہتھاں دے سونیا تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میں رب دا کرم والا ہاتھ موجود ہے بار چوکا جانے اپنی عمر گزار کے نہ ٹر جائیں گپا مار کے عمر گزار کے نہ ٹر جائیں بلکہ تعلق بنائی کسی اللہ والے دے نال چلو ایک گل تمہیں سنا دینا علاقہ سنیا جی عبدالحکیم عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بزرگ ولی کامل ہندوان دا دور سی ہندوان دا دور سی جگہ جگہ تے مندر سن دریائے راوی اس دا کنارہ اتھے آپ کپڑے دھوندے سن ایک ہندو عورت آ گئی
تے آ کے کہن لگی پاپا جی میرے منڈے دی پرسوں شادی ہے، اے لو سوٹ لو، اے 2 سوٹ دین لگی اپنے بیٹے دے، انہوں 3 رنگ کر دیو، یعنی 3 رنگا رنگ دیو، ایک پیلا ہوئے، ایک ہرا ہوئے، ایک نیلا ہوئے، 3 رنگ انہوں چاہیے نے، چڑھنے چاہیے نے۔ بیٹے باہر بیٹھ وہ نہیں کیا وہ گزرا بات ایک نیلا، ایک سبز، ایک پیلا رنگ چاہیے۔ آپ نے کپڑے لے کے رکھ لے، اج جنج جانی ہے، 2 دن بعد وہ بی آ گئی تے آپ اس ویلے کہانی کر رہے سن۔ کہانی سمجھ لو نا، مکان شکان لیبڑ واسطے جڑی مٹی دے اندر توڑی بھوسا لایا جاتا ہے، وہ کہانی کر دے پے۔ اس حالت میں بی آ گئی، انہیں آخیا جناب میرے کپڑے دیو جڑے میں پتر دے گئی ہوں۔ انہیں آخیا اجے تے کوئی نہیں کیتے، انہیں آخیا مر گئی میں۔ وہ مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وعدے نہیں پورا کرتے تو وقت نہ کام ہی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بی بی رنج نہ ہو، ناراض نہ ہو، گھبرانا۔ فرمایا وہ کپڑے بچے دے لے کے آؤ، جڑا نال ساتھی سے لوگ کپڑے لے کے آیا۔ آپ نے نا وہ کہانی کردے اپنی لتاں نہ سر کہانی کر رہے سن، وہ کہانی کردے وہ کپڑے لے کے کہانی دے وچ ہی سٹے، اتنے ذرا چنگا لتاڑیا انہیں آخیا میں ڈوب گئی، میں مر گئی، میں لٹی گئی، میرے منڈے کا ویاہ خراب ہو گیا، جان کیویں جائے گی؟ یہ کپڑیاں دا تے بیڑا گھر کے بابے نے کر چھڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بی بی گھبرانا، وہ اپنے اسی طریقے نال باہر کڈے نے کپڑے، انہاں اُتے 3 رنگ موجود پائے گئے، کپڑے بھی اجلے صاف ستھرے مصفا تے مرصع تے مسجع، اس نو جمال والے صاف ستھرے کپڑے۔ بی بی کہنے لگی اے پاپا جی تسی دیکھا میں لوگ میں ان کمیاں، مہربانی کرو اپنا ایڈا قیمتی رنگ کپڑیاں تے نہ لاؤ، اگر رنگ نہ آئے تے میرے دل نو اپنے کرم دے نال رنگ دیو۔ کپڑیاں تے اپنا اینا قیمتی رنگ ضائع نہ کرو، اگر یہ رنگ چاڑنا جے تے میرے دل تے چاڑ دیو، میرے دل تے چاڑ دیو۔ اگر تم میرا مقدر نہ بدلا، بی بی کہنے لگی اے بابا جان اگر تم میرا مقدر نہ بدلا، اگر تم میرا مقدر نہ بدلا، اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے۔ اپنے اپنے مرشدہ تصور اپنے ذہن میں رکھو، پھر مل کے ذرا کا دیو، جنہوں نے اگے تک بیعت نہیں کی تھی وہی مرشد کے ہاتھ میں چھاپ دیو، بیعت کرو کہ اپنی زندگی نو آسان طریقے نال گزارو، نماز نال گزارو، روزے نال گزارو، تلاوت قرآن نال گزارو، اچھائی وچ گزارو، نیکی وچ گزارو۔ مل کے ذرا کہہ دو جملہ ہے، ہندو عورت کہنے لگی پاپا جی مہربانی کرو میرے دل کو بدل دیو، اپنا قیمتی رنگ کپڑے دے ضائع نہ کرو، مہربانی کر کے میرے دل نظر کرم فرماؤ، اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تم نے میرا مقدر پیارے ولی اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، بتا
نظر کس لیے ہے بتا پھر یہ کامل بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اپرادیاں نو پتا لگ گیا وہ بھی آ گئے اگے بچے دولے دے کپڑے نہیں پہنچے وہ بھی آ گئے اتنے بی بی دی کیفیت دیکھیے سارے کہنے لگے نہیں اللہ دے ولی سارے سارے اندر نگاہ کرم کر دے اج میں دا بیڑا پار کر دے پے سارے تے بھی نگاہ کرم کر دے جو سارے جانی تے باراتی وہ بچے رشتہ دار کہنے لگے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے سبحان اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے اے میرے مولا کرم کری اج جنہ پیاریاں دے اس وچ آئے ہو انہاں دی بارگاہ جج کرنے آ پے کرم کری اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اے اللہ دے پیارے ولی اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں تو یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے بزرگاں نوں معافی ہے جڑے بزرگ بیٹھے اج تک پڑھ لو جے کو بچہ ہے انہوں بھی معافی ہے پتر تسی بھی ہونی پڑھ لو جے کو بیمار ہے اللہ بیمار ہے کربلا رضی اللہ عنہ صدقے انہوں بھی صحت دے وہ بھی اج تک پڑھ لو تے جڑے جوان ہو وہ من دسو کہ کیڑا کیڑا ذکر کرنا چاہتا ہے میں نے پتہ لگے بھی